جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی بہت اہم ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کریں گے جو آج عدالت میں ہوا ہے، جو سیاست میں ہو رہا ہے اور جو معیشت کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے۔ پاکستان سخت بحران کا شکار ہے اس وقت، اور سخت بحران جو ہے وہ فزوں تر ہو گیا ہے۔ اگر آپ معیشت کی بات کریں تو کل جو ہے وہ موڈیز نے جو پاکستان کی رینکنگ کو مزید کم کیا ہے، مائنس میں چلی گئی ہے اور پھر اس کو مزید وہ منفی میں گئی ہے، تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کے تمام اس وقت سیاست کا محور ہونی چاہیے تھی، مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے۔ عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے، عدالت کے حوالے سے بھی آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کی عدالتی بحران، عدالت کے اندر تقسیم، سیاسی بحران، سیاست میں تقسیم، سیاسی جماعتیں ایک صفحے پہ نہیں ہیں، اور معاشی بحران جو کہ ان دونوں کی وجہ سے اب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے اوپر آج ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے عدالت میں کیا ہوا ہے؟ عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے 90 دنوں کے اندر انتخاب کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا کہ اب انتخاب جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر ہوگا۔ پہلے فیڈ بیک پہ آتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ایز یوزول اس کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیا اس فیصلے کو۔ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک جو کہ بالکل ہی ناکام تھی، اس کو ان کو فیس سیونگ مل گئی اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا، ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ حکومتی جو موقف سامنے آیا ہے اس کے اوپر حکومت یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اب جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر حکومت سمجھتی ہے کہ 7 کا یہ بینچ تھا، یعنی 5 نہیں تھے، 7 تھے، اور 3-4 کے فیصلے کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ ابہام کی بات وہ کر رہے ہیں کہ مزید اس کے اندر ابہام ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر دوبارہ پارلیمنٹ میں جانے کی بات، عدالت میں جانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس ابہام کو دور کرنا پڑے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کسی بھی طور انتخابات کی طرف جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کی تاریخ کے حوالے سے اور پنجاب کی تاریخ کے حوالے سے صدر مملکت کو جو خط لکھا ہے، یعنی آج یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے خط تحریر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور پنجاب کے حوالے سے خاص کر کے صدر مملکت کو کورٹ نے کہا ہے کہ آپ تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے گورنر صاحب کو کہا، ہدایت کی ہے کہ وہ ابھی تک انہوں نے اسکیجول یا تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئینی جو ہے وہ اس کو نافرمانی کی ہے یا آئین شکنی کی ہے یا آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ خلاف ورزی زیادہ بہتر لفظ ہے۔ اس کے اندر جو پنجاب میں 90 دنوں کے انتخابات کا معاملہ ہے، یہ تو فیصلہ آیا، مگر اس کے جو پیرا نمبر 14 ہے اس فیصلے کا، وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 5 ججز ہی تھے، کیونکہ جو فٹ نوٹ ہے اس کے اندر بھی ری کانسٹیٹیوشن آف دا بینچ کی بات کی گئی تھی، جو 2 جج الگ ہوئے تھے، اور 2 جج جو تھے انہوں نے خود کو چھوڑا تھا، اور دو نے جو ہے وہ اپنی ذاتی وجوہات یا جو بھی انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ لکھے تھے اس کے بعد انہوں نے خود کو الگ کیا تھا، تو پھر ری کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا۔ یہ فٹ نوٹ کے اندر بھی یہ تحریر شدہ ہے کہ 5 رکنی بینچ تھا، تو حکومت یہ موقف لے کے آ رہی ہے کہ نہیں 5 نہیں تھا، اور یہ جو ہے مسترد ہوئی ہے پٹیشن اور کے انتخابات کے حوالے سے جو بھی معاملہ تھا۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو 14 پیراگراف ہے اس فیصلے کا، میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سناتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے نہ تو ہم کوئی ایکسپرٹس ہیں آئین کے، کانسٹیٹیوشن کے، نہ کوئی اور اس وقت ہمارے پاس آئینی ماہر ہے کہ ہم آپ کو کریں۔ جو بات ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ اس کے مطابق میں آپ کو ایز اٹ از جو فیصلہ ہے اس کا میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی، صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ کا اعلان کریں۔ گورنر کے پی الیکشن یعنی خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کے ساتھ تاریخ دے۔ پنجاب میں تھے تو اگین وہ جو کانسلٹیشن والی بات تھی، جو کہ الیکشن کمیشن نے واپس صدر کو خط بھی لکھا تھا کہ آپ اس طرح نہ تو مخاطب ہو سکتے ہیں آئینی ادارے کے ساتھ اور نہ ہی آپ تاریخ دے سکتے ہیں، وہ اگین الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب کے انتخابات میں سپریم کورٹ نے آج جو ہے وہ اس میں فیصلہ دیا۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں آئین کے تحت الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی اور تمام معاونت فراہم کریں۔
اب یاد رہے کہ یہ تمام جو ادارے تھے انہوں نے معذرت کی تھی الیکشن کمیشن سے، جو کہ باؤنڈ ہیں آئین کے آرٹیکل کے تحت کہ وہ ان کی معاونت کریں گے، تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب وہ معاونت کریں گے۔ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ ہر صوبے میں انتخابات آئین کے مطابق کرائیں۔ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ انتخاب آئین میں دی گئی مدت میں کرائیں۔ آرٹیکل 222 کے تحت تمام وفاقی اور صوبائی اتھارٹیز انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی پابند ہیں۔ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے انتخابات کے لیے سہولیات، عملہ اور سیکیورٹی وغیرہ فوری طور پر فراہم کرے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن کے انتخابات کے لیے تمام تر مدد اور معاونت فراہم کرے۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 50 کے تحت تمام اتھارٹیز اپنی ذمہ داریاں فوری طور پر ادا کریں۔ اسمبلی گورنر کے حکم سے تحلیل ہو تو انتخابات کی تاریخ دینا بھی گورنر کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسمبلی گورنر کے حکم سے تحلیل نہ ہو تو انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری صدر کی ہے۔ تو پنجاب میں یہ لاگو ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا جی گورنر صاحب کریں گے۔ پارلیمانی جمہوریت کے آئین کے خدوخال میں شامل ہے، اور صوبہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے بغیر جمہوریت کا تصور ممکن نہیں۔ الیکشن کمیشن سیکشن 57 اور 58 کو مد نظر رکھتے ہوئے 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ تجویز کرے۔ اگر الیکشن کمیشن 90 دن میں انتخاب نہیں کرا سکتا تو کم سے کم وقت میں انتخابات کی تاریخ تجویز کرے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ ہے جو کہ پیرا 14 میں لکھا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن 90 دن میں انتخاب نہیں کرا سکتا تو کم سے کم وقت میں انتخابات کی نئی تاریخ تجویز کرے۔ تو وہ کہتے ہیں نا گل ایک نکتے چ مکدی ہے، تو یہ جو گل ہے یہ الیکشن سپریم کورٹ نے اس نکتے پہ کی ہے، اور الیکشن کمیشن کو ہی ثوابدید جو ہے وہ دے دی ہے، کیونکہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، آپ اس کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتے۔ لیکن جو ابھی جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن 90 دن میں انتخاب نہیں کرا سکتا، یعنی یہ چوائس دے دی ہے سپریم کورٹ نے، جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اگر 90 دن میں یہ انتخابات نہیں ہیں تو آپ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ تجویز کر دے۔ اب الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ کب کی تاریخ جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ 90 دن کے بعد کی کب کی کرتے ہیں، وہ اس کے بعد رمضان ہے۔ چیئرمین علماء کونسل طاہر اشرفی صاحب نے بھی لکھ دیا ہے کہ جی عید کے بعد اب کروایا جائے۔ تو اب خیر اب یہ ایک الگ پاکستان کے اندر معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس بات کے ارد گرد ساری بات گھومتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کرے گا، یہ ٹوٹلی الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی جو سیاست ہے، سیاست ظاہر ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کو جو ہے وہ ختم کیا ہے، اور وہ ان کو ایک فیس سیونگ مل گئی کہ جی ہم تو بس اب اللہ خیر صلاح اب ہم گھر میں بیٹھیں گے، اور الیکشن کی انہوں نے کہا جی الیکشن جو ہے وہ اب ہم اس کی کیمپین جو ہے وہ چلائیں گے، اور الیکشن کی کیمپین جو ہے اس کو اب آپ آگے لے کے جائیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جو ہے وہ اب اس معاملے کے اوپر جیل بھرو تحریک کو کنٹینیو کیا جانا چاہیے۔ اب سیاسی جماعتیں کیا کریں گی، آئی مین پولیٹیکل پارٹیز، خاص کر کے حکمران جماعت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، وہ فوری طور پر اپیل میں جا سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ جی آپ اس کو نظر ثانی کریں۔ اسی لیے کل فل بینچ کی جو استدعا تھی وہ واپس لی گئی تھی، جو ہماری اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود کورٹ نے بھی آج فرما دیا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہوں تو آپ دوبارہ کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی ہے ابھی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت اپیل میں بھی جائے گی، اس کو چیلنج کرے گی کہ آپ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک ووٹ سے اکثریتی فیصلہ، اس لیے اس کو فل بینچ میں لے جایا جائے، تو کیا یہ معاملہ دوبارہ کورٹ میں آ جائے گا۔ پھر اس میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر اگر آپ نے انتخاب کرنے کا آئین کہتا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ 90 دن سے آگے لے جانے کے لیے آپ جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے اس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد تاریخ کا اعلان کریں۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ صدر مملکت جو ہے وہ کسی صوبے کی تاریخ دے سکتے ہیں، وہ تو گورنر دے سکتے ہیں، تو آپ نے صدر مملکت کو کیوں فرما دیا کہ وہ جو ہے وہ الیکشن آگے لے جائیں یا الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں۔ تو یہ ایک جو ابہام ہے، یہ ابہام بہت زیادہ جو ہے یہ وسیع تر ہوتا
چلا جائے گا، اور نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومتی جماعتیں وہ ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل میں جائیں گی یا جا سکتی ہیں، جو لگ رہا ہے، جو امکان ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ابہام کی بھی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ کو ہم تھوڑی سی معیشت کا جائزہ جو ہے بتائیں، آج بڑی اچھی سٹوری پاکستان کے IMF کے حوالے سے کہ 98 جیسی 4 سخت شرائط کا پاکستان کو سامنا ہے، مہتاب حیدر صاحب نے دی نیوز میں چھاپی ہے، جنگ میں بھی چھاپی ہے، اور اس کا جو لباب ہے یا اس کے جو اہم اس کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ IMF کی ساری آپ نے جو فرمائشیں تھیں وہ پوری کر دیں، اس کے باوجود IMF جو ہے وہ آپ کو لٹکا رہا ہے، آپ کو 1.1 ارب ڈالر کی اس سے آپ کو ملنی ہے قسط، وہ قسط کے لیے جو فرمائشیں تھیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ آگے وہ لے گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اب اس جو 4 مہینے کے لیے سرچارج کی بات کی ہے بجلی کے یونٹس بڑھانے کے لیے، وہ اب 3.29 روپے یا پتہ نہیں 30 پیسے جتنے بھی ہیں وہ پرماننٹ آپ اس کے اندر کریں، 4 روپے تقریباً جو ہے وہ اس کو پرماننٹ کرنے کی وہ بات کریں۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ان کی طرف سے، IMF کی طرف سے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو یعنی کہ اس میں تھا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ طے پا گیا، اور یہ سارا اس کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ تھوڑی سی ان کی سٹوری کو پڑھ کے سنا دوں تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو IMF کی سٹاف لیول کے معاہدے کے لیے شرح سود بڑھانے کا بھی مطالبہ اس میں ہے، اور پاکستان کی شرح سود کو مہنگائی کے مطابق مقرر کرنے پر بھی تیار ہے، جبکہ IMF ایکسچینج ریٹ کو افغان بارڈر ریٹ سے منسلک کرنے کا خواہش مند ہے۔ IMF ایکسچینج ریٹ کو افغان بارڈر ریٹ سے منسلک کرنے کا خواہش مند ہے۔ تو یہ جو ایف پاک ہم سنتے تھے، یہ وہ ایف پاک کی طرف جو ہے معاملات جو ہیں بڑے ہیں، لگ ایسے رہا ہے، یہ خواہشات ہیں ان کی۔ اس کے علاوہ بیرونی فائننسنگ پر بھی IMF تحریری یقین دہانی جو ہے وہ اس کے لیے بضد ہے۔ دوست ممالک سے یقین دہانی تاحال پاکستان کو نہیں مل سکی، چین کے علاوہ۔ چین نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، کب دیں گے اس کا بھی نہیں پتہ، $700 ملین وہ بہرحال پاکستان کو جو ہے وہ دے چکے ہیں۔ تو یہ جو سٹوری ہے اس میں بہت سی الارمنگ باتیں ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ IMF ان تجاویز یا ان فرمائشوں کی طرف بڑھ رہی ہے جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتی، مگر اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے 4 سال سے میں لکھ بھی رہی ہوں اور بول بھی رہی ہوں اس معاملے کے اوپر کہ یہ پاکستان کو IMF یا ان کے جو شرائط ہیں وہ کس جگہ پہ لے آ سکتی ہیں، اور میں ہی نہیں، بہت پاکستان کے بہت سے کیسر بنگالی جیسے اور دیگر جو لوگ تھے، اشفاق حسن خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بار بار کہتے بھی رہے ہیں کہ جو پہلی ڈیل عمران خان صاحب نے حکومت میں آتے کی تھی IMF کے ساتھ، اس ڈیل کے بعد سے یہ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرات بڑھ گئے تھے، اور آج شاید خدا نخواستہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے مطالبات جو ہیں وہ ان کے پہنچ رہے ہیں۔ اور 98 کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال تھی، پھر 99 جب یہ ہوا، 98 کے ہوئے تھے بم دھماکے، تو پاکستان کے اندر فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے اس وقت وہ لگائی گئی تھی، لیکن میں یہ نہیں کہتی ابھی لگائی جائے گی یا اس طرح کی ہے، لیکن بہرحال جو انٹرنیشنل یا IMF کی طرف سے جو پاکستان کے ارد گرد شکنجہ ہے وہ اس کو کسنے اور اس کو اس شکنجے میں پھنسانے کے لیے جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ تو اس پوری صورتحال میں عدالت، سیاست اور معیشت تینوں بحران کا شکار ہیں۔ خدا خیر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کرے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے ریاستی ادارے ایک جگہ بیٹھیں اور اس مسئلے کو سب سے پہلے معیشت کو حل کریں۔ گفتگو آپ نے سن لی ہے، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔